السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، میت کو قبر میں اتارنے کا بہتر اور مستحب طریقہ کیا ہے اور قبر پر مٹی ڈالنے کا بہتر اور مستحب طریقہ کیا ہے، یہ دونوں باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان دونوں باتوں کو آخر تک سنیں تاکہ آپ کے پوری سمجھ میں آئے اور آپ کو فائدہ ہو۔ تو بھائیو دوستو، عام طور پر مسلمان دین سے ناواقفیت کی بنا پر طرح طرح کی غلطیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور جب ان کو مسائل سے آگاہ کیا جاتا ہے تو جو نیک دل لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں اور غیر شرعی زندگی چھوڑ کر متبع شریعت ہو کر زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں، اور جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے تو وہ شریعت کا قانون بتانے والے ہی کے دشمن بن جاتے ہیں۔ تو بھائیو دوستو، ایسے لوگوں کی اصلاح کی کوئی توقع نہیں۔ تو بھائیو دوستو، میت کو یاد رکھیں، جب قبر میں اتاریں تو قبلے کی طرف سے اتاریں، اور جو میت کو اتار رہے ہیں ان کا چہرہ، ان کا رخ بھی قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیں بھائیو دوستو، جو قبر میں اتار رہے ہیں وہ بہتر ہے، مستحب ہے کہ نیک متقی پرہیزگار لوگ ہوں۔ اور بھائیو دوستو، اتنا تو ضروری ہے کہ جو میت کو قبر میں اتار رہے ہیں وہ کم از کم 5 وقت کے نمازی ہوں، ان کے چہرے پہ داڑھی ہو۔ آپ نے عام طر دیکھا ہوگا کہ ایسے لوگ قبر میں اتر جاتے ہیں میت کو اتارنے کے لیے کہ ان کے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں ہے، 5 وقت کے نمازی بھی نہیں ہیں، جبکہ مجمع میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جن کے چہرے پہ داڑھی ہے، 5 وقت کے نمازی ہیں۔ تو یاد رکھیں بھائیو دوستو، ایسے لوگ ہی میت کو قبر میں اتاریں، 5 وقت کے نمازی ہوں، چہرے پہ داڑھی ہو اور تندرست بھی ہوں، وہ قبر میں اتارنے والے میت کو تندرست بھی ہوں۔ اور اس دعا کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ میت کو قبر میں اتاریں، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ اور بھائیو دوستو، میت کو، جو عورت کی میت ہے اس کو اس کے محرم ہی اتاریں، غیر محرم نہ اتاریں۔ محرم میں یہ لوگ شامل ہیں جیسے عورت کا سگا بھتیجا ہے، عورت کا سگا بھانجا ہے، اور سگا دھوتے ہیں، سگے بھائی ہیں، سگا باپ ہے، سگا چچا ہے، سگا ماموں ہے، تو یہ سب محرم کہلاتے ہیں۔ تو بھائی دوستو، جب میت کو قبر میں رکھ دیا گیا ہے تو اب کی کچی اینٹوں سے اس کو ڈھانک دیا جائے۔ اگر قبر بیٹھنے کا خطرہ ہے تو تختے بھی رکھ سکتے ہیں، مضبوط سخت لکڑیاں بھی رکھ سکتے ہیں، یہ بھی درست ہے۔ اور جب مٹی ڈالیں بھائی دوستو، یاد رکھیں داہنی طرف سے مٹی ڈالنا قبر پہ مستحب ہے، یہ زیادہ ثواب رکھتا ہے، بہتر ہے۔ اور جب مٹی ڈالیں دونوں ہاتھوں سے مٹی ڈالیں اور 3 بار مٹی ڈالیں۔ پہلی بار جب آپ مٹی ڈالیں گے دونوں ہاتھوں سے تو منہا خلقناکم پڑھیں گے، جب دوسری بار مٹی ڈالیں گے وفیہا نعیدکم پڑھیں گے، اور جب تیسری بار مٹی ڈالیں گے ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ مٹی ڈالنے کی دعا ہے قبر پہ۔ اور بھائیو دوستو، یاد رکھیں قبر کو چکور بنانا مکروہ ہے، مستحب یہ کہ اونٹ کے کوہان کی طرح ہو اور ایک بالشت سے زیادہ اونچی نہ ہو۔ بھائیو دوستو، آپ نے عام طر دیکھا ہوگا کہ لوگ زیادہ تر ساری مٹی کو ڈالنا قبر پہ ضروری سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ ضروری نہیں ہے بھائیو دوستو ساری مٹی کا قبر پہ ڈالنا۔ آپ نے دیکھا ہو کہ ہاتھوں سے کھرچ کر قبر پہ ساری مٹی ڈالتے ہیں، یہ ضروری نہیں۔ یاد رکھیں بھائیو دوستو، ایک بالشت اونچی قبر نہ ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب قبر درست ہو گئی تو اس پہ پانی ڈالنا ضروری سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں اگر قبر پہ پانی ڈالنا ضروری سمجھیں گے یہ بدعت ہو جائے گا۔ تو بھائی دوستو، پانی ڈالنا صرف مستحب ہے تو مستحب کو مستحب کے درجے میں رکھیں۔ اگر مٹی سوکھی ہے تو پانی ڈال دیں، اگر مٹی گلی ہے تو پھر پانی ڈالنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ بھائی دوستو، ضرورت پڑے پانی کی تو پانی ڈالیں، اگر پانی کی ضرورت نہیں ہے، مٹی گیلی ہے تو پانی بالکل نہ ڈالیں۔ ضروری آپ سمجھیں گے یہ بدعت ہو جائے گا۔ دین اسی کا نام ہے کہ مستحب کو مستحب کے درجے میں رکھو، اور سنت کو سنت کے درجے میں رکھو، واجب کو واجب کے درجے میں رکھو، فرائض کو فرائض کے درجے میں رکھو۔ بھائی دوستو، اسی کا نام دین ہے، اپنی مرضی سے چلنے کا نام دین نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا، جتنا بتایا اتنا ہی کرنے کا نام دین ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔